وقال عز وجل في موضع أخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگیائی، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں، بلکہ اس میں رہنے، جینے، زندگی گزارنے کے متعلق سامان مہیا کیا۔ فالحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے ہم تک دین اسلام پہنچا، چنانچہ امت مسلمہ یا امت محمدیہ کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حاضرین جمعہ، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ بالکل رمضان سے ہم لوگ انشاءاللہ آج شام میں مکمل طور پر رمضان سے بالکل فارغ ہو جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ کل عید الفطر ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے مومنوں کے لیے انعام ہے عید الفطر۔ جن لوگوں نے رمضان کے مہینوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی، ریاضت کی، روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، بہت ساری نیکیاں جہاں پر کی، وہیں رمضان کے مہینے کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے ان کے انعام و اکرام کے لیے عید الفطر نام کی ایک تحفہ اللہ رب العالمین نے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ رب العالمین جو کچھ نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں، ان ساری نیکیوں کو رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے۔ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو دھونے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اس کو دھویا، اور وہ آدمی ناکام ہوا جس نے اس کی پاکی نہ کی۔ تو یہاں پر انسان کے دل کی بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ رمضان کی مناسبت سے جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، ایک معنی میں ٹریننگ کا ایک مہینہ تھا، ایک مہینے کا ایک کیمپ میری اور آپ کی زندگی میں لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتلایا گیا، سکھلایا گیا، بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی۔ اگر ایک بندے مومن تنہائی میں بیٹھ کر کے رمضان مبارک کے مہینے پر غور کریں، اس بات کو سامنے رکھے کہ رمضان ایک معلم ہے، سکھانے والا ایک ٹیچر ہے، ہمیں کیا کیا سکھا کر گیا اللہ، اور بہت ساری باتیں اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ صبر سکھا کر گیا ہے، اور نمازوں کی پابندی سکھا کر گیا ہے، اللہ سے کیسے ڈرنا ہے سکھایا گیا ہے، نمازوں کے لیے کیسے وقت نکالنا ہے، ایسی بہت ساری باتیں اللہ اکبر رمضان کی مناسبت سے میں اور آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ جہاں رمضان میں ہمیں بہت ساری باتیں ہمیں سکھایا ہے، وہیں رمضان نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پاک کریں، اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے کیسے ہلکا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ جس طرح جمعہ کی مناسبت سے ایک آدمی پانی نہاتا ہے، عمدہ کپڑا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، یہ نہانے کا اثر اس کی زندگی میں 2-4 گھنٹے تک رہتا ہے کہ میں نے نہایا ہے، اپنے آپ کو فریشنس محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن رمضان کے جانے کے بعد کئی دنوں تک رمضان کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، رمضان سے ایسے ہی استفادہ کیا ہے جیسے استفادہ کرنا ہے، تقوی کے مطلب و مفہوم کو اس نے سمجھا ہے، پریکٹیکل طور پر اس نے دیکھا ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، اللہ کا ڈر کیا چیز ہے، وہ جانتا ہے کہ روزے کو کیسے بچانا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جس طرح میں نے رمضان کے موسم میں اپنے روزے کی حفاظت کی ہے، غیر رمضان میں یا بعد رمضان میں مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ روزے کو باطل ہونے سے بچانے کا پیغام یہی ہے کہ مجھے اپنے ایمان کو باطل ہونے سے بچانا ہے۔ روزے کو مکروہ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے اعمال کو مکروہ کرنا ہے۔ بہت سارے اسباق اللہ اکبر رمضان ہمیں سکھاتا ہے، وہیں ایک سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ آدمی کو بارہا اپنے دل کو دھونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر تزکیہ نفس کی تعلیم دی ہے۔
تزکیہ نفس، اپنے نفس کو دھونے کی تعلیم دی ہے۔ اور یقیناً یہ رمضان کا جو مہینہ میری اور آپ کی زندگی سے گزرا ہے، یہ پورا مہینہ جو ہے تزکیہ نفس پر جو ہے اللہ اکبر محیط ہے۔ ہر قدم پر ہماری نیکیاں کیا تھی، ہماری نمازوں کی پابندی کیا تھی، فجر کی پابندی، ظہر کی پابندی، اسی طرح قیام اللیل کی پابندی، سبحان اللہ، سارے نمازوں کی پابندی، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید کا معاملہ، انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ، غریبوں میں تقسیم کرنے کا معاملہ، زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ، صدقۃ الفطر کا معاملہ، یہ ساری نیکیاں ایک جمع ہو گئی تھی اللہ اکبر رمضان کے اس مہینے میں۔ تو یہ نیکیاں جہاں جمع ہو گئیں، جہاں ہم نے جمع کی، جہاں جس کو ہم نے ایک وقت میں انجام دیا، یہ دراصل ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں پڑھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کی زندگی ایسے ہوتی ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والے کی زندگی ایسے ہوتی ہے، اللہ کا خوف کھانے والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں ساری نیکیاں پائی جاتی ہیں، ایک نیکی نہیں بلکہ ساری نیکیاں، اللہ اکبر۔ تو جو اللہ رب العالمین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، تو اللہ اکبر کہ ہم نے الحمدللہ، ہم میں سے ہر آدمی نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اپنے نام اعمال کو گناہ کے بوجھ سے ہلکا کیا ہوگا، اپنے دل کے داغ دھبوں کو جو گناہ کی وجہ سے آئے تھے، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نیکیوں کو انجام دے کر کے، استغفار کا سہارا لے کر کے، توبے کا سہارا لے کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر کے جو ہے اپنے دلوں کے داغ دھبوں کو دھوئے ہوئے ہوں گے، دل بالکل ہلکا ہے۔ تو اللہ کے لیے میں آپ تمام احباب سے اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کے ایک بات بتانا چاہوں گا، رمضان کے جانے کے بعد اپنے دلوں کو دوبارہ گندا مت کیجیے، دوبارہ اپنے آپ کو برائیوں کی طرف مت لے کر جائیے۔ رمضان کی تاثیر کم از کم میرے اور آپ کی زندگی میں 4 یا 6 مہینے ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ جو ہی تاثیر ختم ہونے آئے، ہمیں پھر احساس ہونا چاہیے کہ دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان آ رہا ہے، دوبارہ ہمیں رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں، تزکیہ نفس کے تعلق سے تھوڑی باتیں کر کے انشاءاللہ عید الفطر کے تعلق سے کچھ آداب مجھے بتانے ہیں۔ تزکیہ نفس کے معاملے میں کیا ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ آدمی جس طرح ایک کاروباری آدمی، ایک بزنس مین آدمی اپنے کاروبار کے ختم ہونے پر، اپنے سیزن کے ختم ہونے پر، اپنے موسم کے ختم ہونے پر ایک بیلنس شیٹ تیار کرتا ہے کہ اس نے کتنا لگایا تھا، کتنا کمایا، کتنا جمایا، کتنا کل کے لیے اٹھا کر رکھا۔ آج اسی مقام پر میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ رمضان ہماری زندگی سے جدا ہو رہا ہے، جا رہا ہے رمضان۔ آج ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا ہے، اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا ہے، اللہ اکبر، ہم نے کون سی نیکیاں جمع کی ہیں، روزوں کو ہم نے کس انداز میں ادا کیا، تراویح قیام اللیل کو ہم نے کیسے پڑھا، تلاوت قرآن مجید کا کیا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو ٹھہر کر کے دیکھنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، یہ فریضہ ہے میرا اور آپ کا کہ اس کو ادا کرنا ہے۔ بیٹھ کر کے آدمی تنہائی میں اپنے رمضان کی زندگی کا جائزہ لے، نیکیوں کا حساب کتاب لگائے۔ جس طرح کاروبار کے معاملے میں ہوتا ہے کہ آدمی کاروبار کے معاملے میں حساب و کتاب کرتا ہے کہ نقصان ہوا، نفع ہوا ہے کہ نقصان ہے، آدمی فائدے میں چل رہا ہے کہ گھاٹے میں چل رہا ہے، جو تجارت اس نے کی ہے تجارت صحیح اصولوں پر کیا ہے کہ نہیں، سارے معاملات پر غور و فکر کرتا ہے۔ آج ہم اسی مقام اور اسی پڑاؤ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رمضان کے متعلق مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، طائرانہ نظر دوڑانا ہے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے کہ نہیں، ہمیں رمضان سے فائدہ ملا ہے کہ نہیں، رمضان کی مناسبت سے نیکیوں کے تعلق سے ہمارا دل آگے بڑھا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے دلوں کو دھونے کا یہ موقع ہے۔ ہم نے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں دلوں کو دھویا ہوگا، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، مگر آنے والے دنوں میں نیکیوں پر قائم اور دائم رہنا، اسی نیکیوں پر مداومت برتنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آدمی نے صحیح معنی میں اپنے دل کو دھویا ہوگا، اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا ہوگا، بعد رمضان بھی اس کی زندگی میں ہمیں نیکیاں دیکھنے کو ملیں گی، بھلائیاں دیکھنے کو ملیں گی، اچھائیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ آدمی نیکی در نیکی کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کی نیکیاں رمضان میں اس نے کی تھی، وہ نیکیاں رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری، اللہ اکبر۔ یقیناً میرے مسلمان بھائیوں، رمضان ہمیں بہت بڑا سبق دے کر گیا ہے، ہمیں رمضان بہت بڑا پیغام دے کر گیا ہے، رمضان ہمیں بہت بڑا درس اور سکھا کر کے بتلا کر کے گیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنے ہیں۔ ہمارے آخری کے 10 روزے اللہ اکبر بڑے کٹھن گزرے، موسم کے اعتبار سے، گرمی کے مناسبت سے، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھیے رمضان کتنا پریکٹیکلی طور پر
ایک ڈیمو دے کر گیا ہے ہمارے سامنے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز کے لیے آتا ہے، 3 بار کلی کرتا ہے، 3 بار ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ایک ایسے وقت میں جس وقت میں اسے پیاس کی شدت ستا رہی ہے، منہ میں پانی لیتا ہے، مگر وہ چاہے تو 1-2 گھونٹ پی سکتا ہے مگر پیتا نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بولنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، 1 گھونٹ بھی اگر پی لے، ہلکا سا اپنی حلق کو بھی تر تازہ کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر آدمی کرتا نہیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تصور، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف۔ آدمی چاہے تو ہلکا سے پانی ادھر جا کر کے حلق کو کچا کر سکتا ہے، گیلا کر سکتا ہے، مگر آدمی نہیں، بلکہ اس کو تھوکتا ہے، باہر کرتا ہے، ناک جھاڑ کر کے ناک صاف کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تقوی کتنا پریکٹیکل طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر، کہ آدمی دنیا داری یا بربادی یا جو ہے اللہ کی نافرمانی کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو واپس لے کر آنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے، ظہر کی نماز میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا آپ کو، عصر کی نماز میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں نمازیں اللہ اکبر رمضان کی مناسبت سے پیاس کی شدت کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھیں، باوجود اس کے ہم نے وضو کے لیے اپنے منہ میں پانی لیا، حلق میں اتارنے گوارا نہیں کیا، کیونکہ حلق میں اتارنے سے روزہ مکروہ یا خراب ہو جائے گا، دوبارہ اس کو کلی کیا اور اپنے ناک جھاڑ کر کے پانی کو صاف کیا۔ اللہ کیوں؟ اپنے روزے کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ اکبر، یہ جو معاملہ ہے تقوی کو سمجھانے کا، سبحان اللہ، اس سے بہتر مثال ہمارے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر مثال میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے جسم میں تقوی کے مطلب کو سکھانے کے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ دن میں 6 مرتبہ، ظہر میں 3 مرتبہ، عصر میں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی کا تجربہ، 3 مرتبہ ناک جھاڑنے کا تجربہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تجربات کے ذریعے، یہ مشاہدے کے ذریعے، اس ایکسپیرینس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین کا کیسے ڈر کر کے زندگی گزارنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی کے معاملات کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ تعلیم ہمیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً میرے مسلمان بھائیوں، محاسبہ نفس کے لیے، تزکیے نفس کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹہرنا ہے۔ عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے سے پہلے، اپنے آپ کو مشغول کرنے سے پہلے ایک لمحے فکریہ میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم ٹھہریں، ہم رکیں، اپنا پڑاؤ اختیار کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم رمضان سے رخصت تو ہو رہے ہیں، ہم نے رمضان سے کیا فائدہ حاصل کیا، رمضان ہماری زندگی سے جا تو رہا ہے، ہمیں رمضان کیا سکھا کر کے جا رہا ہے، کیا بتا کر کے جا رہا ہے، اور رمضان ہمیں کیا پیغام اور کیا درس دے کر کے جا رہا ہے۔ اس درس کو اپنے آپ میں جو ہے اپنے آپ میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے، جب انسان کا ضمیر انسان کو نصیحت کرتا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی مؤثر نصیحت ہوتی ہے، بہت زیادہ تاثیر پیدا کرنے والی ہو سکتی ہے۔ ایک خطبہ ہو سکتا ہے جس کی تاثیر آپ کی دل و دماغ میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جو ہے 4-6 گھنٹے تک ہو سکتی ہے۔ ایک وعظ و نصیحت ہے، 4-6 گھنٹے تک نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، مگر جب ایک انسان کا دل آدمی کو نصیحت کرتا ہے، وعظ کرتا ہے، کسی چیز میں عبرت لے کر کے آدمی کو بتاتا ہے، اللہ اکبر، آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ موقع میرے اور آپ کے لیے اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے کا ہے، نیکیوں کو برپا کرنے کا یہ موقع ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو اپنی زندگی میں لائے، برپا کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا کام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کی مناسبت سے ہم نے جو اللہ اکبر نمازوں کی پابندی کی، کاروبار کو بالائے طاق رکھ کر کے جو اوقات میں ہماری برکت تھی، اللہ اکبر، ہم نمازوں کی پابندی بھی کر رہے تھے، ذکر و اذکار بھی کر رہے تھے، گھر والوں کو بھی وقت دے رہے تھے، مارکیٹ میں بھی جا رہے تھے، ساری چیزیں برابر چل رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ رمضان کی برکت کی وجہ سے آدمی عبادات کا پابند تھا، ذکر و اذکار کا پابند تھا، اللہ رب العالمین سے جڑے رہنے کی وجہ سے اس کی اوقات میں برکت آئی ہوئی تھی۔ ذرا سوچئے، یہی برکت اگر بعد رمضان میں ہونی ہے تو دوبارہ اللہ رب العالمین سے جڑنا ہے۔ جو رشتہ رمضان میں اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اسے اور آگے لے کر کے چلنا کر کے اسے اور تسلسل کے ساتھ اس کو باقی اور جاری رکھنا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ پر غور و فکر کرے،
اپنے آپ پر تدبر کرے، اپنے نام اعمال کے بارے میں دیکھے، اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں دیکھ لے، اپنے اعمال کے بارے میں دیکھے، اپنے فرائض کے بارے میں دیکھ لے، اپنی عبادات کے بارے میں دیکھے اور غور و فکر کرے اللہ اکبر اس عبادات نے ہمیں کیا سکھایا۔ ہم نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، رمضان نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں رمضان میں نمازوں کی پابندی کی، نمازوں کی پابندی نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، قیام اللیل نے ہم نے کیا سکھایا؟ رمضان کے مہینے میں ہم نے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن مجید نے ہمیں کیا سکھایا؟ رمضان کے مہینے میں ہم نے توبہ استغفار کی، توبہ استغفار نے ہمیں کیا سکھایا؟ رمضان میں ہم نے روزے داروں کے لیے دعوت کا کھانے کا انتظام کیا، اس روزے داروں کو کھانا کھلانے کی اس دعوت نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ افطاری کروانے کی جو ہے اس دعوت نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہم نے غریبوں کی مدد کی، بے بسوں کی مدد کی، صدقۃ الفطر ہم نے نکالے، اللہ اکبر۔ اس ساری کی ساری عبادتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ یہی پیغام دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اخرجت للناس کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ زندگی تمہاری خود کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی ہے۔ اس دی ہوئی زندگی کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے غریب بندوں کی تمہیں مدد اور خدمت کرنی، اللہ اکبر۔ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بھلائی خدمت کا سب سے بہترین موقع یہ ہے کہ جو آدمی برائی میں ملوث ہے اس کو جا کر کے بتائے کہ برائی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو، اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں توحید سے بڑھ کر کے بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ شرک سے بڑھ کر کے برائی کیا ہو سکتی ہے؟ اخرجت للناس کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ دنیا کے سامنے توحید کا پیغام دو اور شرک کی نجاست اور نحوست سے لوگوں کو آگاہ کرو، یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری اللہ۔ اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ جو ایکٹیویٹیز تمہاری ہو رہی ہیں، جو حرکات تمہارے ہو رہے ہیں، جو معاملات تمہارے ہو رہے ہیں، انہی معاملات انہی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیویٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ تم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، توحید کی تعلیم کو عام کریں، لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑیں، اللہ رب العالمین سے ملائیں، اللہ رب العالمین کے بالکل قریب کریں اور انہیں شرک جیسی نحوست، شرک جیسی بری بلا سے لوگوں کو بچنے، دور رہنے کی تلقین کریں۔ اس زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر کیا کہا؟ کنتم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین انسان ہو، تم بہترین آدمی ہو جب تمہارے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ کون کون سی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے تم اپنے آپ کو خیر امت کہہ سکتے ہو، بہتر آدمی کہہ سکتے ہو، اچھا آدمی کہہ سکتے ہو۔ اگر یہ صفت تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو بہتر نہیں کہہ سکتے، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، یقیناً بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے جو رمضان سے سیکھا ہے، تزکیہ نفس کے طور پر، محاسبہ نفس کے طور پر، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ پر غور و فکر کیجیے، اللہ اکبر۔ اپنے نام اعمال پر غور و فکر کیجیے کہ جو نیکیاں، جو بھلائیاں، جو اچھائیاں، جو نمازیں، جو عبادتیں، جو ریاضتیں ہم نے کی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا ہے کہ نہیں؟ اور اس کی قبولیت کے لیے دعا اللہ رب العالمین سے ضرور کرنی چاہیے، اس کی قبولیت کے لیے دعا اللہ رب العالمین سے ضرور کرنی چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں ان نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کے لیے رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگارا آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع دے، نیکیوں پر قائم رہنے کا موقع دے۔ ایک آدمی کی چاہت ہوتی ہے، ایک آدمی کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایک بندے مومن کی تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر آن اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہیں کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں کہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض تو نہ ہو جائے، وہ ڈرتے ہوئے نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، ان کی زبان پر کون سی دعا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا اس جو ہے عمل کو قبول فرما، اس لیے کہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تو یہ سنتا ہے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا بتاتے ہیں؟ عباد الرحمن یبنا بیت الرحمن
وَيَخَافَ أَلَّا يُقْبَلْ، کیا فرماتے ہیں؟ رحمان کے دو بندے ہیں، کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یبنا بیت الرحمن، رحمان کا گھر بنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ اوپر، دنیا کا سب سے مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں، دنیا کا سب سے بہترین کام کر رہے ہیں۔ وَيَخَافَ أَلَّا يُقْبَلْ، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہ ہو جائے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین کے یہاں رد نہ ہو جائے۔ ذرا کان کھول کر سن لیں اپنے آپ کو نمازی کہنے والوں، ذرا کان کھول کر سن لیں اپنے آپ کو روزے دار کہنے والوں، ذرا کان کھول کر سن لیں 2-4 دن پہلی صف میں نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو متقی سمجھنے والوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال، اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، باوجود اس کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما، اللہ اکبر۔ تو میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے رمضان میں ریاضتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، اس معاملے میں اللہ رب العالمین کی یہاں قبولیت کے لیے ضرور دعا کرے، اللہ اکبر۔ یہ موقع خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا نہیں ہے، اپنے آپ کو خوش ہونے کا موقع نہیں ہے، بلکہ آدمی کو سوچنا، غور و فکر کرنا چاہیے، اگر میں نے جو نیکیاں کی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ رب العالمین نے قبول نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ اوپر۔ ایک آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کا جب نتیجہ آتا ہے، جب اس کا رزلٹ آتا ہے، جب اس کو جو اس کا انعام ملنا ہوتا ہے، جب اس آدمی کو بتایا جائے کہ تم نے جو کچھ بھی محنت کی ہے وہ ساری کی ساری صفر ہے، زیرو ہے، تمہیں کسی قسم کا انعام نہیں دیا جائے گا، کیا اس آدمی کے پاس دوبارہ موقع ہے محنت کرنے کا؟ موقع ہاتھ سے نکل گیا، اللہ اکبر۔ ابھی امتحانات چل رہے ہیں، SLC کے اور جو ہے سیکنڈ ایئر کے، اللہ رب العالمین ہمارے بچیوں کو اچھے نمبرات سے کامیاب کریں۔ اگر کوئی بچہ ایگزام سے پہلے اپنی تیاری نہیں کرتا ہے تو ایگزام ہال میں جا کر کے کچھ لکھ سکتا ہے؟ ایگزام سے پہلے کوئی آدمی پڑھائی نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، اپنے آپ کو پریپئر نہیں کرتا تو ایگزام میں جا کر کے کیا لکھے گا؟ اسی طرح یہ جو ایگزام بورڈ، ایگزام ہال ہے، یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے ایگزام ہال ہے، اللہ اکبر، کہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری جمع کر رکھی ہے، اپنی قبر کے لیے کون کون سے اعمال بھیجے ہیں، اپنی قبر کو تاریک سے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کون کون سے اعمال کیے ہیں، تلاوت قرآن مجید سے ہمارا کیا تعلق ہے، قرآن مجید کو ہم نے کتنا سمجھا، قرآن مجید کو ہم نے کتنا پڑھا، قرآن مجید کی کتنی آیتوں پر غور و فکر کیا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی گزرنے کا نام نہیں ہے، یہ جو ڈیوٹی نہیں ہے کہ آدمی کیا، سگنیچر کیا، واپس آیا، نہیں، بلکہ ذمہ داری ہے۔ روزے نے ہم کو کیا سکھایا، نمازوں کی پابندی نے ہم کو کیا سکھایا، صدقہ و خیرات نے ہم کو کیا سکھایا، اس ساری چیزوں کو آدمی غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوالات کیے جائیں گے، 5 سوالوں کا جواب جب تک وہ ابن آدم نہیں دے گا، اللہ اکبر، اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا، اس کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا، 5 سوالوں میں 2 سوالات اس کے مال کے بارے میں ہوں گے۔ پہلا سوال کہ تو نے مال کہاں سے اور کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا ہے کہ نہیں، حلال راستے سے کمایا ہے کہ نہیں، حلال محنت کر کے کمایا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کہ مال کو تو نے کہاں خرچ کیا، حلال راستوں میں دیا ہے کہ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیا ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والے مستحقین تک پہنچایا ہے کہ نہیں، یہ ضروری سوال ہے۔ اللہ کو اندازہ لگائیے، ایک آدمی مال کماتا ہے، جماتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اپنے مال میں مختار کل ہے، نہیں، مختار کل نہیں ہے، بلکہ مسئول کل ہے کہ ایک ایک پائی کا اس کو حساب دینا ہوگا، اللہ کو وجہ۔ علامہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے، امام التابعین ان کو کہا جاتا تھا، علامہ سعید ابن مسیب، بڑے نیک اللہ والے تھے، اللہ اکبر، ان کی بڑے جو ہے قصے اللہ کے تقوی کی بنیاد پر بڑے پیارے پیارے قصے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں کچھ اٹک گئے، پڑھنے کے معاملے میں انسان ہے، خلیفہ وقت ان کی نماز میں حاضر تھے، عشاء کی نماز تھی، عشاء کے بعد خلیفہ وقت نے ایک تحفہ ان کو بھیجا پیسوں کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں امام وقت نے جو ہے خلیفہ وقت نے بھیجا، تحفہ آنے کے بعد
جب غلام لے کر آیا بادشاہ کا، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس تھیلی سے تھوڑے سے پیسے نکال لیے، کہا کہ اس تھیلی کو میرے گھر کے باہر محراب میں رکھ دو، ایک محراب میں رکھ دو۔ اس کے بعد وہ پیسہ جو انہوں نے آپ نے لیا تھا، جو دینار تھے، وہ لے کر کے کسی گلی میں گئے، ایک آدمی کو دینا تھا، دے کر کے لوٹ آئے۔ فجر کے بعد اس بادشاہ، اس خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ جانے کے بعد شکریہ ادا کیا اور پوچھا اللہ اکبر کہ آپ نے میرے لیے پیسوں کا تحفہ کیوں بھیجا؟ آپ نے میرے لیے پیسے کیوں بھیجے؟ اس جو ہے خلیفہ وقت نے سبحان اللہ، دیکھیے جب آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف کھانے والا ہوتا ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نماز میں اٹک رہے تھے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ دماغ کو جو چیزیں تباہ و برباد کرتی ہیں وہ دو ہی چیزیں، دماغ کو ڈسٹرب کرنے والی دو ہی چیزیں، ایک یا تو آدمی پر قرض سوار ہو یا تو آدمی پر شہوانیت سوار ہو۔ اللہ اکبر، آپ تو اللہ کے بزرگ ہیں، عمر دراز ہے، شہوانیت آپ کے اندر آ نہیں سکتی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ آپ کو قرض کا کیڑا ڈنک مار رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہاں مجھے 3 دینار کا قرض تھا ایک آدمی پر، جسے مجھے آج عشاء سے پہلے دینا تھا۔ عشاء کی نماز کو کھڑا ہوا تو مجھے اس بات کا احساس کھایا جا رہا تھا کہ نماز ختم ہو جائے گی، میں اپنے وعدے سے مکر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی جب آپ نے پیسے دے کر بھیجے، میں نے اس میں سے 3 دینار نکالے، اس آدمی کے پاس گیا، معذرت کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے معذرت کر لی کہ وقت تاخیر ہو گئی، تھوڑا بہت 19-20 ہو گیا ہے، میں نے آپ اس کے قرض دار جو مقروض کے قرض کو دے دیا اور سارے پیسوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ سارے پیسوں کو جو آپ نے بھیجے تھے، بہت ساری رقم تھی وہ، خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ نے خرچ کیوں کیا؟ آپ چاہتے تو رکھ لے، دوبارہ زندگی میں کبھی بھی برا وقت آ سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے انسان پر مصیبتیں پریشانی آ سکتی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر جو جملہ کہا ہے، اس جملے کو اپنے دل کی دیوار پر لکھ کر لے جائیے۔ اللہ اکبر، اپنے اسٹیٹس پر لکھ کر لگائیے اس چیز کو، زندگی کے اسٹیٹس پر نہیں، موبائل فون کے اسٹیٹس پر نہیں، بلکہ زندگی کے اسٹیٹس پر لگائیے۔ موبائل فون کا اسٹیٹس 24 گھنٹوں میں ختم ہوتا ہے، زندگی کا اصول بنائیے۔ اللہ اکبر۔ علامہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس مال کا کیا کروں جس کا حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حلالها حساب حرامها عذاب، میں وہ مال کو لے کر کے کیا کروں؟ اگر وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا تو اللہ رب العالمین کے پاس حساب دینا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب مجھ کو پانا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز میرے مسلمان بھائیوں زندگی میں ہونی چاہیے۔ آج جو ہے خود غرضی بڑھ گئی ہے، آدمی حلال و حرام کی تمیزوں کو پھلاند کر کے مال کمانا، مال جمانا، اپنے آپ کو مالدار بنانا، الٹی سیدھی خواہشوں کے پیچھے، حرام کاریوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایک ایسے دور میں رمضان نے آ کر کے ہمیں بتلا کر گیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا ہی اصل ایمان ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو روندنا ہی اصل اللہ کا تقوی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے زندگی گزارنا ہی دین اسلام کا مقصد ہے۔ یقیناً بہت بڑا سبق ہمیں رمضان نے دے گیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر کے آپ اپنے آپ پر اور اپنے رمضان اعمال پر غور و فکر کیجئے، دیکھیے کہ رمضان نے ہمیں کیا جو ہے پیغام دیا ہے، رمضان نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، کیا بتلا کر کے کیا سکھلا کر گیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل ہم عید الفطر ادا کریں گے، اس سلسلے میں کچھ باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عید الفطر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، اچھا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک استعمال کیا کرتے تھے اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوشبو لگایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جو ہے کھجور طاق عدد میں کھا کر کے جو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، اللہ اکبر بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے تھے۔ وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کے خطبہ عید الفطر پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آیا کرتے تھے۔ یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الفطر کے سلسلے میں ہے۔ پہلا ہے اچھا جو ہے غسل کرے، اچھا کپڑا پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے۔ اور عید الفطر کے معاملے میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے،
जाते हुए भी तकबीर कहना है, आते हुए भी तकबीर कहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाते हुए तकबीर कहते हुए गए, आते हुए ऐसे ही खामोश नहीं, बल्कि जाते हुए भी तकबीर कहने हैं, आते हुए तकबीर कहनी है। तो ये जो है मसनून आमाल है जो ईद के दिन मुझे और आपको करने हैं। ईद से पहले वाला मामला सदक़तुल फितर का मामला है। अल्लाह अकबर, कि आदमी को चाहिए सदक़तुल फितर जो है एक सा खजूर, एक सा जौ, एक सा कशमिश की शक्ल में, जिसकी जो है तादाद या मिक़दार हमारे इस आज के दौर में तकरीबन 2.25 किलो, बाज़ लोगों ने 3 किलो भी बताया है, जो अनाज वो खाते हैं, चावल है, गेहूं है, जवार है, उस बाजरे को, उस गेहूं को जो है, उस अनाज को गरीबों में तकसीम करे, ताकि रमज़ान में जो कोताहियाँ, जो लग़्ज़िशें या जो ज़बान से लघु बातें निकली हैं जिसका एहसास आदमी को नहीं है, उसकी तलाफ़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। तो सदक़तुल फितर का भी एहतमाम करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारे लोगों ने अदा कर भी चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। देखिए एक चीज़ यहाँ पर एक बात बताता चलो, अल्लाह अकबर। सदक़तुल फितर के मकासद में से एक मकसद ये बताया गया है कि जहाँ सदक़तुल फितर के ज़रिए एक रोज़ेदार को पाक व साफ़ करना है, वहीं गरीब की ज़रूरत को भी पूरा करना है। जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, जो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर नहीं पाते हैं, उन लोगों तक राशन पहुँचाना या माली इमदाद करना या उनको जो है ईद से मुतालिक सामान मुहैया करना, इस बात की दलील है कि आप इस खुशी के मौके पर अकेले नहीं हैं, बेबस नहीं हैं, लाचार नहीं हैं, बल्कि मुसलमान और कलमा पढ़ने की वजह से हम भी आपके साथ में। अल्लाह अकबर। ये पैगाम दिया गया है। तो यकीनन इसी को जो है किसी अदीब ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि ईद का चांद देखने से पहले, ईद का चांद खोजने से पहले, तलाश करने से पहले अपने महल्लों में उन घरों को तलाश कीजिए जहां पर अभी ईदी नहीं पहुंची हुई है, जहां पर अभी ईदी नहीं पहुंची हुई, वो लोग इंतजार में। अल्लाह ऊपर। तो यकीनन मेरे मुसलमान भाइयों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। आज अमल की ज़रूरत है। अमली एतबार से मुझे और आपको आगे आना है। आप बेहतर जानते हैं कि हालात अहवाल क्या चल रहे हैं, क्या जो है आलमी पैमाने पर सूरत हाल चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या मामला है, हमारी इस पॉलिटिक्स का क्या मामला है, सूरत हाल इंसानियत की क्या है। तो ऐसे वक्त में मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, ईद के एक मौके से अच्छा पैगाम बरादरान वतन तक जाना चाहिए। हमारी ईद की मुनासिबत से, हमारे नमाज ईद उल फितर की मुनासिबत से एक अच्छा पैगाम ईद उल फितर की मुनासिबत से बरादरान वतन तक जाना चाहिए। उनको सिर्फ यही मालूम है कि मुसलमान खाते हैं, आराम से रहते हैं, नहीं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं, ये भी होना चाहिए। अल्लाह ऊपर। यकीनन ये चीज़ मेरी और आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि हम ईद के पैगाम को आम करें, आम लोगों तक जो है, जो बरादरान वतन हैं, जिनके दिल दिमाग में जो है नफ़रतें भरी जा रही हैं ज़बरदस्ती तौर पर, उन लोगों तक पहुँचे, उनको मोहब्बत और खुलूस का तोहफ़ा दें। अल्लाह अकबर। ये तोहफे ऐसी चीज़ है, ये तहाइफ ऐसी चीज़ है जो इंसानों के दिलों को जीत लेने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जहाँ हम ईद उल सदक़तुल फितर के मामले में मुसलमानों का एतबार करते हैं, वहीं दिल बड़ा करते हुए गैर मुस्लिमों तक भी राशन पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि उनके दिलो दिमाग में इस्लाम की तय जो नफ़रतें पाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उन नफ़रतों को दबाने का एक अहम ज़रिया तोहफे बन सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहूँगा, रब्बुल आलमीन हम तमाम पर रहम करम का मामला फरमाएँ, हमारी नमाज़ों को, रोज़ों को, दुआओं को, तिलावत कुरान मजीद को कबूल फरमाएँ, क़ियामुल लैल को कबूल फरमाएँ, छोटी बड़ी सारी नेकियों को कबूल फरमाएँ। रब्बुल आलमीन हम तमाम पर रहम करम का मामला फरमा। रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों को धोने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें अपने आमाल को धोने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें अपने अक़ीदे को धोने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन सही माने में अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारने वाला बना, सही माने में अल्लाह का खौफ खाते हुए ज़िंदगी गुजारने वाला बना। रब्बुल आलमीन हमारे बुजुर्गों पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे बड़ों पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे बच्चों पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे नौजवानों पर रहम करम का मामला फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी बहन बेटी, माँ और बहनों पर रहम करम का मामला फरमा। रब्बुल आलमीन रमज़ान में जो हमने इबादतें की हैं, जो खिदमात की हैं, रब्बुल आलमीन उन सारी इबादतों को, उन सारी खिदमात को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पर हमारी ख़वातीन की खिदमात को कबूल फरमा, उनकी सहरी को, उनकी इफ्तारी को कबूल फरमा, उनकी सारी खिदमात को कबूल फरमा करके दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदलाता फरमा। रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमने नेकियां, अच्छाइयां, भलाइयां के रमज़ान के महीने में की हैं, परवरदिगारा उन नेकियों को, अच्छाइयों को, भलाइयों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम पर रहम करम का मामला फरमा।
परवरदिगारा हमारे बुजुर्गों पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे बड़ों पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे असातिज़ा पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे अकाबिरीन पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे माँ बाप पर रहम करम का मामला फरमा। रब्बुल आलमीन जो बीमार है उनको शिफाए आजिला कामिल अता फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए आजिला कामिल अता फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए आजिला कामिल अता फरमा, जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं दवाइयों में तासीर अता फरमा, जो दवाएं उनके लिए की जा रही हैं परवरदिगारा उनकी दुआओं को खुशरफ कबूल से नवाज, आमीन। रब्बुल आलमीन जैद नामी एक तालिब इल्म है जो इन दिनों में जो है अस्पताल में एडमिट है, उनके मुताल्लिक़ीन ने दुआ की दरख्वास्त की है, आप तमाम अहबाब उनके हक़ में इनफरादी तौर पर दुआ करें। रब्बुल आलमीन उस बच्चे को जो है शिफाए आजिला कामिल अता फरमाएँ, रब्बुल आलमीन उस बच्चे को शिफाए आजिला कामिल अता फरमाएँ। परवरदिगारा रमज़ान का महीना तो हमारी ज़िंदगी से रुखसत हो गया है, तो माफ़ करने वाला है, तो रहम करने वाला है, तो माफ़ी को पसंद करने वाला है। परवरदिगार तेरे रहम का वास्ता हम तुझसे देते हैं, तेरी फजल का वास्ता हम तुझसे देते हैं। परवरदिगारा हमारी नौजवान, हमारी मुस्लिम कौम के कुछ नौजवान बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के जेलों में बंद है। परवरदिगारा तो नौजवानों के हक़ में रिहाई का मामला फरमा, तो नौजवानों के हक़ में रिहाई का मामला फरमा, तो नौजवानों के हक़ में रिहाई का मामला फरमा, आमीन। वख़िर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।